کچھ مسائل قربانی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بیان کیے گئے تھے، اور مزید یہ جو دن ہے اس میں بھی انشاءاللہ قربانی کے مسائل یہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور خصوصیت کے ساتھ جو یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اس کے یعنی کہ اس کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، فرمایا یکفر عن سنۃ الماضیہ والآتیہ، یعنی کہ جو گزرا ہوا ہے اور اس طرح آنے والا سال ہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور باقی قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اصل میں نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ، زبان سے تلفظ یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز میں نیت کرتے ہیں وہ بھی دل کے ساتھ کی جاتی، الفاظ کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض ہمارے بزرگ نماز میں بھی وہ لمبی نیت کر لیتے ہیں، 4 رکعت اس امام کے پیچھے قبلے کی طرف میرا منہ ہے، اور یہ بہت ساری باتیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رکعت بھی نکل جاتی ہے، امام رکوع میں چلا گیا، ہم اپنے پورے وہ نیت کا تلفظ کرنے میں شروع ہو جائے تو اس سے وہ رکعت نکل جاتی ہے۔ تو دل کا ارادہ یہی نیت، اور قربانی کا بھی یہ ہے دل میں ارادہ یہی نیت۔ البتہ ذبح کے وقت تکبیر زبان سے کہنا یہ ضروری ہے، اور دل میں تکبیر رکھ کے وہ ذبح نہیں ہوتا۔ مسافر پر قربانی کرنا کیسا ہے؟ مسافر پہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو سفر کے دوران بھی آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، کر لے تو ثواب اس کو مل جائے گا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں، اس میں مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کا بال کاٹنا یا دودھ دونا کیسا ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دودھ نہیں دویا جائے۔ اگر دودھ نہ دونے سے اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ایسا کیا جائے کہ دودھ نکال کے کسی کو دے دیا ہے، صدقہ کیا جائے، اپنے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اجتماعی قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً 7 بندے ہیں، بڑے جانور میں سب مل کے قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے گوشت کا جو بہترین طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا جاتا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے۔ اب آپ بعض جگہوں میں ایسا کرتے ہیں کہ مجموعی طور پہ 3 حصے کر لیے، 3 حصے کر کے ایک حصہ اٹھا لیا وہ فقراء اور مساکین کے لیے، اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کے 7 حصے کیے جائیں، ہر بندے کا حصہ الگ الگ کرنے کے بعد اب ہر بندہ اپنے حصے سے مستحب طریقے پہ اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ 3 حصے کر لے،
کیونکہ یہ 3 حصے کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کو گوشت کی زیادہ ضرورت ہے، وہ زیادہ حصہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نابالغہ کے قربانی کا کیا حکم ہے؟ نابالغ پہ قربانی لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی بچے نے قربانی کر لی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے، صرف وہ بچہ کھائے گا، اور اس گوشت کو بیچ کر پیسوں کے بدلے میں نہیں بیچنا۔ پیسوں کے بدلے میں وہ گوشت بیچنا جائز نہیں ہے۔ البتہ گوشت دے کر کوئی ایسی چیز لائے جو اپنے استعمال میں لا سکے ہو، جیسے کھال کا حکم ہے۔ قربانی کی کھال پیسوں کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے، البتہ کھال دے کے کوئی چیز خرید لے اس کے بدلے میں اپنے گھر کے استعمال کے لیے، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ کوئی پلیٹیں خریدی، پیالیاں خریدی، کوئی برتن گھر کے خرید لیے کھال دے کے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے کا، نابالغ کا جو قربانی کا گوشت ہے، وہ دے کر ایسی کوئی چیز اگر خریدی جائے جس کو وہ استعمال میں لا سکے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور باقی لوگوں کے لیے اس کے قربانی کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے نابالغ بچے کا ہبہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر چھوٹا بچہ کوئی چیز دے دے کہ یہ آپ کھا لیں، وہ دوسرے بندے کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہبہ درست نہیں ہوتا ہے، اور ہبے کے لیے بالغ ہونا یہ شرط۔ ایک جانور جس کا کان چرا ہوا ہو، کیا اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگی؟ چرا ہوا ہو درمیان سے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، البتہ کٹا ہوا ہو، کٹ جائے تو اس کا حکم پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تہائی مقدار سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، تہائی یا اس سے زیادہ اگر کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر گھر کا سربراہ قربانی کرے تو کیا سب گھر والوں کی قربانی ادا ہو جائے گی یا الگ سے قربانی کرنی پڑے گی؟ گھر میں اگر بہت سارے لوگ مشترک رہتے ہیں، بھائی ہیں، آپس میں مشترک رہتے ہیں، اور سارے کمائی کرتے ہیں، سارے مل کے کھاتے ہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو اس صورت میں جتنی آمدنی ہے وہ ان پہ تقسیم کی جائے گی۔ اگر تقسیم کے بعد ہر ایک کے حصے میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آ جائے تو سب پہ قربانی واجب ہے، چاہے وہ 5 6 10 ہیں، جتنے ہیں سب پہ قربانی الگ الگ یہ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اتنا حصہ نہیں پہنچتا ہے، کم پڑتا ہے، تو اس صورت میں کسی پہ بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ گھر کے سربراہ والد ہیں، سارے کمائی کر کے اپنے والد کو مالک بناتے ہیں، آگے تمام معاملات اس کے ذمہ ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت میں اگر گھر کا سربراہ والد ہی قربانی کرے اس کے لیے کافی ہوگی، اگر دوسرے صاحب نصاب نہ ہو۔ بھینس کی قربانی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی، اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس طرح گائے کی قربانی ہوتی ہے اسی طرح بھینس کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور اس کا ذکر تمام کتابوں میں ہے۔ الجاموس کالبقر، کہ بھینس یہ گائے کی طرح ہے، گائے کی ایک جنس ہے، اور اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی وہ چاروں ائمہ سے خارج ہے، یعنی کہ ان میں سے نہیں ہے، یہ کوئی الگ مخلوق۔
اگر جانور کو فروخت کر دیا، بال کاٹ کر یا دودھ دو کرا، پھر حکم کیا ہے؟ نہیں، فروخت کرنے سے پہلے تو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، بال کاٹتا ہے، دودھ دوتا ہے، اس کا کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ یہ حکم اس بندے کے لیے ہے جس نے قربانی کے لیے خریدا ہے۔ جو بندہ قربانی کے لیے خرید ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتا ہے اور اس کے بال نہیں کاٹ سکتا ہے۔ یہ بہت سارے مسائل رہتے ہیں، انشاءاللہ کل ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔